अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। आप सबको नया साल मुबारक हो। उम्मीद है कि ये जो नया साल है ये आपके लिए खुशियां और कामयाबियां जो है वो लेकर आए। लेकिन मुल्की सियासत पर जो है वो बात आज के प्रोग्राम में आगाज में होगी। और मुल्की सियासत में इस वक्त सबसे ज्यादा जो बात चल रही है वो मुज़ाकरात की बात चल रही है। और साल बदल गया तो अब मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, क्या कोई राह निकलेगी कि जहां पर हुकूमत और अपोजिशन जो है वो एक दूसरे के करीब आए। ये जो पॉलिटिकल डिवाइड हम पिछले कई सालों से इस एक मुल्क में जो है वो देख रहे हैं, क्या ये जो खलीज है वो कम होगी या नहीं होगी, ये एक अहम सवाल है। और मेरा ख्याल है कि सियासत के अगर देखा जाए तो इस वक्त सबसे बड़ा जो है वो सियासी सवाल जो है वो यही है। बहरहाल जो मुज़ाकरात की बात है उस हवाले से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने जो है वो तहरीक इंसाफ के सामने जो है वो दो शराइत जो है वो रखी हैं। और उन्होंने कहा है कि पीटीआई जो 8 फरवरी को उन्होंने एहतजाज की कॉल दी हुई है, अगर वो वापस ले और मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे तो फिर जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। उनका यह भी कहना था कि उन्हें यकीन है कि इमरान खान जो है वो मुज़ाकरात के लिए आमादा नहीं होंगे, जबकि वो महमूद खान अचकज़ई को भी जो है वो मुज़ाकरात के लिए इख्तियारात नहीं देंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का यह कहना है कि मुज़ाकरात अगर होंगे तो एनआरओ नहीं मिलेगा। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दी थी, जबकि पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का यह कहना था कि हालात बदलने के लिए मुलाकात की उन्होंने डिमांड की और कहा कि 2025 गुजर गया, अब तो हालात बदलने चाहिए। बहरहाल इमरान खान से मुलाकात के मामले पर जो है वो सियासी कशीदगी पिछले साल भी थी, आज भी मुलाकात का दिन था, लेकिन मुलाकात जो है वो नहीं हुई। लेकिन एक डेवलपमेंट जरूर हुई है और वो है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री की राह में जो है वो एक रुकावट दूर हो गई है। पीटीआई ने साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अदालती पिटीशन जो है वो वापस ले ली है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने 12 जनवरी के इजलास में नए अपोजिशन लीडर की तकरीरी से मुतालिक जो है वो तवक्को है कि वो कुछ ऐलान भी करेंगे। इस हवाले से कौमी असम्बली के एडवाइजर मोहम्मद मुश्ताक का यह कहना था कि अदालती फ्रंट अब बंद होने से नए अपोजिशन लीडर की तकर्री में कोई रुकावट नहीं होगी। इसके अलावा गुज़िश्ता दिनों जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का दौरा लाहौर जो था वो भी मौजूद बहस बना रहा। अब हुकूमत के लिए जो है वो एक बड़ा चैलेंज, जैसा कि मैंने पहले कहा, इस नए साल के अंदर जो है वो सियासी माहौल को बेहतर करना है। और ये जो इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन है, क्या जहां पर बाकी जगहों पर सिफारती लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से हालात जो है वो हमारे बहुत बेहतर हो गए हैं, तो क्या अब सियासी तौर पर भी या सियासी माहौल की बेहतरी की भी उम्मीद की जा सकती है इस आने वाले साल में या नहीं? इस पर प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी। खुर्रम दस्तगीर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, साबिक वफाकी वजीर। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब। सबसे पहले तो आपको जो है वो नया साल मुबारक हो। और मैं सबसे जो बड़ा सियासी सवाल इस वक्त है वो यही है कि मुज़ाकरात होंगे या नहीं। आपको लगता है कोई तवक्को रखनी चाहिए या इस बात का कोई इम्कान है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दूसरे के साथ बैठें और ये जो इस वक्त सियासी तलखी है इसको कम करने में जो है वो कोई मुज़ाकराती अमल का आगाज हो? जी, हुकूमत की तरफ से तो जो आला तरीन सतह हो सकती है, यानी वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने पिछली काबीना में ये इंदिया दिया और कहा कि हमें इसका आगाज करना है। और इससे पहले आपको मालूम है कि कौमी असम्बली के इजलास के दौरान स्पीकर एयाज सादिक ने भी एक से ज्यादा दफा ये दावत दी। लेकिन मैं इस बारे में ज्यादा पुरुमीद इसलिए नहीं हूं कि तहरीक इंसाफ का जो तरीक़ेकार है, खास तौर पे ये पूरी जमात जो है वो अपने बानी चेयरमैन के तकब्बुर और उनकी जो रियासत मुखालिफ पॉलिसी है और उस पॉलिसी में सियासत में तशद्दुद का इस्तेमाल भी है, तो वो एक पिंजरे में उन्होंने अपने आप को कैद कर लिया है, जिसका हालांकि दरवाजा खुला हुआ है, किसी वक्त भी बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो उसके अंदर ही रहना चाहते हैं। कि जब हम देखते हैं कि जब भी जरा सी कोई गुफ्तगू शुरू होती है, और जिस तरह अब खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला के तर्जुमान हैं उन्होंने जिस तरह की जबान इस्तेमाल की है पंजाब की खातून वजीर इत्तलात के बारे में, तो फिर किस तरह ये दरवाजा खुलेगा? और अगर उनकी तरफ से हर दूसरे पहले मुज़ाकरात की गुफ्तगू होती भी है
लेकिन तीसरे जुमले में वो फिर धमकी दे देते हैं कि अपनी बंदूकें साफ कर लो, हम आ रहे हैं। हमारे जो अच्छा। नौजवान हैं उसकी धमकी देते हैं कि हमारे नौजवान आपके घरों में घुसकर आपको मारेंगे। तो उन्होंने ये जो मुज़ाकरात का दारोमदार बहुत हद तक जो है वो बानी चेयरमैन की जो का तकब्बुर कम, चले खत्म तो नहीं हो सकता पर कम करने पर है। और उनको ये सोचना है कि जो तशद्दुद की पॉलिसी उन्होंने 2014 के धरने के बाद से अपनाई हुई है, जिसमें सड़क पर तशद्दुद भी है और ये जो हम कह सकते हैं वर्बल तशद्दुद है, वर्बल वायलेंस है, खवातीन की जो हाँ। हम कह सकते हैं वो उनके बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो खवातीन सियासतदान हैं। तो जब तक वो इसको कुछ इस पे कमी नहीं लेकर आते तो वो माहौल ही नहीं बन पाता जिसमें गुफ्तगू हो सके। दूसरा उनको ये भी सोचना है कि अच्छा। अगर डायलॉग का आगाज करना है तो कौमी डायलॉग होगा, और कौमी डायलॉग का एजेंडा भी कौमी एजेंडा होगा। सिर्फ उनकी जात के मुतालिक जो एजेंडा आइटम है वो मुज़ाकरात की बुनियाद नहीं बन सकती। राइट। लेकिन इसमें खुर्रम दस्तगीर साहब जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कहते हैं कि मुलाकात होगी तो उनको गोहेड मिलेगा, मुज़ाकरात के हवाले से कोई डायरेक्शन मिलेगी और उसके बाद ही वो कोई इस पोजीशन में आ सकते हैं जहां पर हुकूमत के साथ जो है वो कोई बात कर सकते हैं। तो आपके ख्याल में ये कोई बहुत मुश्किल काम है? इंतहाई मैं तो यही कहूंगा कि शॉर्ट साइटेड सोच है और हर चीज को किसी एक वाक्य की धमकी बनाकर उस पर लेकर चलना है। उनको अच्छी तरह मालूम है कि कानून जो कहता है, जेल मैनुअल जो कहता है, उससे कम अज कम 10 गुना ज्यादा मुलाकातें बानी चेयरमैन की, यानी अब तकरीबन 900 क्रॉस कर चुकी हैं, वो हो चुकी हैं जब से वो पाबंदे सलासिल हैं। तो अगर वो उस वहां भी बेहतरी चाहते हैं, मैं रहमान साहब असल में हर चीज को जब वो धमकी बना देंगे और जो असल चीज है कि भाई जो कानून कहता है उसके पर आगाज करें, उनके वकला हफ्ते में एक दफा मिले, उनकी फैमिली हफ्ते में एक दफा मिले, और फिर जिस तरह अगर टेम्परेचर कम होता है और नजर आता है कि भाई स्मूथली सारा काम हो रहा है तो फिर नए दरवाजे खुलते हैं। लेकिन अगर फौरन ही हर चीज को धमकी बना लिया जाए कि ये नहीं होगा तो हम ये कर देंगे, अगर हमारी मर्जी नहीं होगी तो हम ये कर देंगे, और ये कैसी बात है कि जिस जिस जो इस्तेहकाक ये खुद इसको डिमांड करते हैं कि केपी में हमारी हुकूमत है, अवाम ने वोट दिए, उनको वो इस्तेहकाक हुकूमत पंजाब को, वज़ीर आला मरियम नवाज को भी देना हो। ठीक है। लेकिन इसमें देखिए जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर हुकूमत को सिक्योरिटी फ्रंट के ऊपर वहां पर जो है वो कामयाबियां मिली हैं, तो बेहतर नहीं होगा कि इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो वहां पर भी बेहतरी आए? तो आपके ख्याल में यहां पर सियासी दर्जा हरारत को, इस तलखी को कम करने के लिए क्या रास्ता क्या हो सकता है? देखिए हम सब इस पर सोच रहे हैं कि वजीर आजम से अब ऊपर कौन आदमी है जो इनको इस मुल्क का जो सबसे आला तरीन आईनी मुंतखब अहदेदार है, अगर उसने काबीना की एक मीटिंग में ये दावत दी है तो इससे बड़ा और फोरम क्या होगा जिसे वो संजीदगी से लेंगे। और ये भी तहरीक इंसाफ की जो सोच है वो जाहिर करता है कि उनकी सोच सियासी नहीं है, उनकी सोच मुकम्मल तौर पर इक्तदार की कैलकुलेशन के अंदर कैद हो गई है। वो बजाय सियासी मुकालमे के, जिसका वो अगर चाहें तो आगाज कल से हो सकता है, वो बजाय सियासी मुकालमे का आगाज करें वो हमेशा जो है वो धमकी से शुरू करते हैं। और मुकालमा आपको मालूम है 2025 में कुछ देर हुआ भी, लेकिन फिर मुकालमे से वो खुद उठकर, हुकूमती टीम वहां बैठी होती थी और वो खुद उठकर चले गए। बिकॉज ये जो आई थिंक अब हम सब पर वाजे होना चाहिए, अगर नहीं हुआ, कि बानी चेयरमैन की जमात जो है वो सियासी पार्लिमानी तरीकेकार जो है वो उसको कमजोरी समझते हैं। वो हमेशा तशद्दुद की जबान बोलते हैं, धमकियों की जबान बोलते हैं, अपने मुखालफिन की अब्यूज की जबान बोलते हैं। मतलब मुझे बहुत दुख हुआ कि अभी तक उस तरह की मुजम्मत नहीं हुई। जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इत्तलात हैं और स्पोक्स पर्सन है, जो उन्होंने बहुत ही कभी धमकी पंजाब की वजीर इत्तलात हमारी बहन है उनके खिलाफ इस्तेमाल की है,
تو ان کو اگر ٹھیک ہے خیبر پختونخوا کے عوام ان کو ووٹ دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دوسرے صوبہ کی خواتین وزراء کو اس طرح جو ہے وہ ہراساں کرنا شروع کر دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس میں خرم دستگیر صاحب اب اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو پھر احتجاج ہوگا، اور تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ وہ آلریڈی کسی اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے یہ حکومت کے لیے چیلنجنگ ہوگا؟ تحریک انصاف کا احتجاج سال 2026 میں بھی جو ہے وہ چلتا رہے گا؟ دیکھیے ان کو جو خیال تھا کہ لاہور میں خدا جانے کتنے لاکھوں ان کے کارکن ان کا انتظار کر رہے ہیں، تو وہ جو لاکھوں کارکن تھے وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے لیے تو نہیں آئے، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہزاروں پاکستانی جو ہیں وہ پرامن طریقے سے گزشتہ شب نئے سال کی خوشی منانے کے لیے اسی چوک میں اکٹھے ہوئے جہاں وزیر اعلیٰ کے پی کی کوشش تھی کہ وہاں کوئی جو ہے نا وہ اجتماع کر سکیں، اور وہ سب لوگ جو شہری تھے، پاکستان میں بڑا کم ہوتا ہے کہ لوگ خوشی کے لیے ایک جگہ پر اکٹھے ہوں، پرامن طریقے سے رہیں، وہاں آتش بازی ہوئی اور پاکستانی جو ہے وہ خوشی خوشی گئے اور پرامن طریقے سے انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا اور بلا روک ٹوک وہ واپس آ گئے۔ تو یہ جو آئی تھنک عوام کی طرف سے بھی ایک واضح پیغام تو گیا ہے نا کہ وہ کس قسم ان کی ڈائریکشن کیا ہے 2026 کے لیے۔ لیکن اس میں ایک اور معاملہ خرم دستگیر صاحب، وہ سیکیورٹی کا بھی ہے جو اس سے جڑا ہوا ہے، اور خیبر پختونخوا کے لیے بڑا مشکل سال تھا سال 2025، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر اب یہ کیونکہ ورکنگ ریلیشن شپ تو ہے نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر حکومت کے پاس آگے راستہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کی صورتحال کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے؟ وہاں بھی دیکھیے نا 13واں سال ہے خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت کا، اس کے پاس بھی ایک واضح چوائس موجود ہے، اور وہ چوائس یہ کہ حکومت دوسری سائٹ پہ ہم تو اپنے آپریشنز افواج پاکستان کر رہی ہیں، روزانہ شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں، لیکن وہ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اگر حکومت کے پی کے پاس یا پی ٹی آئی وہاں 13واں سال کا چل رہا ہے، ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹو ہے، وہ ایک جرگہ بھی آپ کو یاد ہے انہوں نے کیا تھا وہاں صوبائی اسمبلی میں جہاں مسلم لیگ نے بھی شرکت کی تھی، کہ بھئی اگر آپ مذاکرات کو باضابطہ طور پہ معاملات کے حل کا طریقہ سمجھتے ہیں تو اس پر کوئی پروگریس تو کرے نا۔ اب وہاں بھی جو ہے جہاں بھی سنجیدہ پالیسی یا حاکمیت کا معاملہ آتا ہے ادھر تحریک انصاف دھڑم سے نیچے گر جاتی ہے، کیونکہ وہ ان کا جو ہے وہ طریقہ سیاست ہی نہیں ہے کہ ہمیں کسی چیز کو سیریسلی فالو کرنا ہے اور پرسو کرنا ہے۔ اور پچھلے آپ دیکھ رہے ہیں چند دنوں سے جو ہے وہ ہر قسم کے 1950 کے بھی جو کے پی کے منصوبے تھے وہ پی ٹی آئی نے اپنے ذمہ لے لیے، تو وہ میڈیا کی جو گیمز ہیں اس کھیلنے میں خوش ہیں، لیکن جو سنجیدہ ایشو ہے جہاں خیبر پختونخوا کے ہمارے بھائیوں اور بہنوں اور ان کے بچوں کی زندگیاں بچانے کا ایشو ہے، اس میں ان کی کوئی سنجیدگی نہیں ہے اور وہ اس کو بالکل ایک غیر ضروری عمل سمجھتے ہیں۔ تو لیکن حکومت اپنا جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے، ان کے سامنے اب راستہ ہے کہ کیا وہ وفاقی حکومت کے ساتھ تعاون کر کے وہاں بیٹھ کر اس پر کسی عمل کا آغاز کریں۔ اور میرے تو خیال میں اگر حکومت کے اور تحریک انصاف کے مذاکرات ہونے، اس میں پہلا ایجنڈا ہی کے پی میں دہشت گردی سے لڑنا اور اس کا اختتام ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، رائٹ، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کر رہا ہوں، واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ سال 2026 تحریک انصاف کے لیے بھی بڑا ایک چیلنجنگ سال تھا، اور عمران خان کی جو رہائی ہے اس کا تو معاملہ تھا ہی، لیکن اور ورکرز کا پریشر تھا، لیکن اس کے بعد ملاقات پر جو ہے وہ بات آ گئی اور تحریک انصاف کو اس ملاقات کی اجازت بھی نہیں ملی۔ اب تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم ایک اسٹریٹ موومنٹ کی جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں، اور اگر مذاکرات نہیں ہوں گے تو پھر احتجاج ہوگا اور مفاہمت کا جو راستہ ہے وہ مزاحمت سے نکلے گا۔ گزشتہ دنوں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا جو دورہ لاہور تھا وہ بھی عوامی اور سیاسی حلقوں میں موضوع بحث بنا رہا۔ ان کے پنجاب اسمبلی کے دورے کے بعد جو سیاسی تلخی تھی وہ مزید بڑھ گئی۔
जो वाक़या हुआ वहाँ पर, उसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली ने जो है वो तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट में हुल्लड़बाजी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी जो है वो सिफारिश की, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी इत्तलात शफीउल्लाह जान का यह कहना था कि वो फिर से लाहौर जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी अगली मंजिल कराची है और उसके बाद हम बलूचिस्तान जाएंगे, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने अब 9 जनवरी को कराची और सिंध के दौरे का ऐलान भी किया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान का पैगाम लेकर वो जा रहे हैं और कराची और सिंध वाले तैयार हैं। इससे पहले इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने की हिदायत दी थी। अब ये जो एहतजाज की तैयारी है ये किस तरह से हो रही है, और क्या आने वाला साल तहरीक इंसाफ के लिए कोई मुख्तलिफ साल जो है वो साबित होगा या नहीं, इस पर प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी। शफीउल्लाह जान साहब मुआविन खुसूसी बरात खैबर पख्तूनख्वा वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। शफीउल्लाह जान साहब बहुत शुक्रिया, एक तो सबसे पहले आपको नए साल की मुबारकबाद, लेकिन साथ ही ये पूछना चाहता हूँ पीटीआई के लिए तो बड़ा चैलेंजिंग साल था साल 2025। नए साल में आपको लगता है कि अब जो तैयारी कर रही है स्ट्रीट मूवमेंट की, तहरीक इंसाफ की ये जो स्ट्रीट मूवमेंट होगी ये कुछ मुख्तलिफ रिजल्ट जो है वो ला सकेगी, और ये स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो इसकी तैयारी तहरीक इंसाफ जो है वो किस तरह से जो है वो कर रही है? सबसे पहले आपका शुक्रिया प्रिया, आपको भी नया साल मुबारक हो। अल्लाह करे ये नया साल पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साल हो। अल्लाह करे ये साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए एक बेहतरीन साल हो। जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपने बात की कि 2025 का जो साल था वो मुश्किल तरीन था। देखिए 2025 का साल अगर आप एज एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देख ले तो ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक मुश्किल साल था। जिस तरीके से ये हुकूमत एक अजाब की तरह यहाँ पे नाजिल हुई है, आप महंगाई देख लें, आप इकोनॉमिक कंडीशन देख लें, आप पाकिस्तान की एक जो इमेज था बाहर की दुनिया में वो देख लें, शहबाज शरीफ के 38 दौरे देख लें, उसमें से कोई 1 रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं आई। तो ये सारी चीजें, और फिर इससे बढ़ के जो गैर कानूनी और गैर आईनी तरमीम हुई, जिस तरीके से तरमीम की गई, ये सब चीजें आपके सामने हैं। पार्लियामेंट से पावर ली गई, जमहूरियत का गला घोंटा गया, सिविल सुप्रीमेसी की पे एक बहुत बड़ा कारी ज़रब लगाया गया। तो ये 2025 का साल था, वो तो तहरीक इंसाफ के लिए एक मुश्किल साल था, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तानियों के लिए भी एक मुश्किल साल था। जहां तक स्ट्रीट मूवमेंट की बात है, स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो इमरान खान साहब ने सोहेल आफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा की जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उनको जिम्मेदारी सौंपी हुई है, उनके कंधों पे है, और वो जिस तरीके से उसको लीड कर रहे हैं वो भी मिसाली है। आपने देखा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में हम पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स कर रहे हैं, हमने कोहाट में, पेशावर में, चारसदा में, खैबर में, करक में जलसे किए, और जिस तरीके से लोगों ने सोहेल आफरीदी साहब को वेलकम किया, जिस नंबर में लोग वहां पे आए वो हैरान कौन थे। लोगों को, खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को, आम लोगों को सीएम सोहेल आफरीदी साहब में एक इमरान खान साहब का अक्स नजर आ रहा है, और एक उम्मीद पैदा हो चुकी है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। तहरीक इंसाफ इस वक्त सोहेल आफरीदी की तरफ देख रही है, उनकी क़यादत में तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल मुत्तहिद है। उसके बाद हमने पंजाब का रुख किया। पंजाब में जिस तरीके से सोहेल आफरीदी साहब को वेलकम किया गया, जिस तरीके से सोहेल आफरीदी साहब ने पंजाब के दिलों पे राज किया, और हमें यूं महसूस हो रहा था रहमान साहब कि अगर हम 1-2 दिन मजीद गुजारते तो फॉर्म 47 का जो वजीर आला था वो पहली दफा पंजाब के अवाम ने देखा था। वहां तो फॉर्म 47 की हुकूमत है, और इनकी जो सीएम है वो भी फॉर्म 47 पे आई हुई है। वो अपनी सीट में शराफत से हार चुकी हैं। जिस तरीके से हमें वेलकम किया गया, जिस तरीके से हमें पजराई मिली, और जिस तरीके से स्ट्रीट मूवमेंट तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रही है पंजाब में भी, तो बहुत बड़ी कामयाबी है। अब हम सिंध जा रहे हैं, सिंध में इंशाल्लाह हम कराची जाएंगे, कराची के साथ 1-2 मजीद शहरों को टच करेंगे, और वहां पे भी स्ट्रीट मूवमेंट को हम लीड करेंगे। वहां पे हम असीरान से मिलेंगे, तंजीमी अहदेदारों से मिलेंगे, मेंबरान असम्बली से मिलेंगे, और उसके बाद हम बलूचिस्तान का रुख करेंगे। और मुझे ये उम्मीद है कि जो स्ट्रीट मूवमेंट की है ये बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रही है, जिसको सोहेल आफरीदी साहब लीड कर रहे हैं। लेकिन इसमें शफीउल्लाह जान साहब जो इशू है तहरीक इंसाफ के साथ वो है इस एहतजाज का एंड रिजल्ट जो है वो क्या निकलता है। खैबर पख्तूनख्वा में भी तहरीक इंसाफ ने इससे पहले बड़े बड़े जो है वो जलसे किए, लेकिन ये जो स्ट्रीट मूवमेंट होगी आपके ख्याल में ये पहले से किस तरह से मुख्तलिफ होगी, और क्या ये जो नतायज आप चाहते हैं वो हासिल कर पाएगी? देखिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हम वो नताइज तो हासिल नहीं कर पाए जो हम हासिल करना चाहते थे। हमने कई दफा इस्लामाबाद का रुख किया, हमने कई दफा सवाबी में जलसे किए, खैबर पख्तूनख्वा में एक तहरीक चली, अली अमीन गंडरपुर ने बड़ी अच्छी तरीके से तहरीक को आगे लेके गए। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं रहमान साहब कि मैं बारहा ये बात करता हूं
کہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں وہ بڑے انپریڈکٹیبل ہیں، اور اس بار جو ہماری مزاحمت ہوگی یا جو بھی تحریک ہوگی یا جو بھی ہمیں پلان دیا جائے گا وہ کچھ نیکسٹ لیول کے ہوگا۔ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف متحد ہو چکی ہے ان کی لیڈرشپ میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمام تر لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف متوجہ ہیں، خیبر پختونخوا کے عام لوگ ہو، نوجوان ہو، پنجاب کے عام لوگ ہو، نوجوان ہو، اب ہم سندھ جا رہے ہیں، تمام لوگوں کی جو اٹینشن ہے، جو امید کی کرن ان کو نظر آتی ہے وہ سہیل آفریدی صاحب ہیں۔ اور سہیل آفریدی صاحب اور ہم سب، مینا خان صاحب ہو گئے، میں ہو گیا، سہیل آفریدی صاحب ہو گئے، ہمارے باقی دو شیر علی صاحب، اکرام غازی صاحب، ہم سب جو ایک یہ لاٹ ہے، یہ نوجوانوں کی جو ایک لاٹ ہے، یہ آئی ایس ایف سے ہو کے، یوتھ ونگ سے ہو کے یہاں تک پہنچی ہے، اور ہم لوگوں نے اسٹریٹ موومنٹس بھی کافی سارے، دھرنے جلسے، یہ ہماری گٹی میں شامل ہیں، اور مذمت کے چیمپئن کہلاتے ہیں سہیل آفریدی صاحب۔ جو بھی تحریک چلی گی ان کی لیڈرشپ میں، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ نتیجہ خیز بھی ہوگی اور وہ کچھ نیکسٹ لیول کی بھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن جو پہلے وزیر اعلیٰ پر بھی جو ورکرز کا پریشر تھا اور اب بھی قیادت پر بھی ہے، وہ تو عمران خان کی جو ہے وہ رہائی کا ہے، لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نوجوان قیادت ہے، نئے طریقے سے تحریک جو ہے وہ چلائی جائے گی، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نئی تحریک ہے یا نئی قیادت ہے، اس کے پاس عمران خان کی رہائی کا کوئی پلان ہے؟ کیونکہ بات تو اب رہائی سے جو ہے وہ زیادہ ملاقات پر ہو رہی ہے۔ دیکھیے آپ کے علم میں ہوگا رحمان صاحب کہ جس طریقے سے 26ویں اور 27ویں ترمیم کرنے کے بعد اداروں کو ہائی جیک کیا گیا، عدلیہ کو محکوم بنایا گیا، جس طریقے سے سیویلین سپریمیسی کا گلا گھونٹا گیا، جمہوریت پہ شب و خون مارنے کی کوشش ہوئی، آئین کو مسخ کیا گیا، اس کے بعد ان عدالتوں سے اگر ہم کسی چیز کی امید لگائیں، کسی انصاف کی، تو یہ ہماری بیوقوفی ہوگی۔ لیکن ہم آئینی اور قانونی لوگ ہیں، ہم عدالتوں میں جائیں گے، اپنے کیسز کو فالو کریں گے۔ بات آخرکار سڑکوں پہ ہی ہونی ہے، ہم یہ بات اب ہمارے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ چکی ہے، بات مزاحمت سے ہی مفاہمت کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ تو یہ اسٹریٹ موومنٹ جو ہے، جو سہیل آفریدی جس کو لیڈ کر رہے ہیں، جس میس موبلائزیشن کو وہ تحریک کی طرف بڑھا رہے ہیں، بہت بڑی شکل اختیار کر رہی ہے، لوگ جوڑ رہے ہیں، پنجاب تیار ہو چکا ہے، خیبر پختونخوا ہے ہی تحریک انصاف کا گڑھ، ہم سندھ جا رہے ہیں، ان کو تیار کریں گے، وہ ہے بھی تیار، وہاں بھی عمران خان صاحب کا راج ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کے پس منظر دیکھ لیں، اور جس طریقے سے یہ سہیل آفریدی صاحب کی جو نوجوان لیڈرشپ ہے یہ چیزوں کو بڑھا رہی ہے، تو آپ دیکھ رہے ہوں گے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ پنجاب کی حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی، اور ہمیں امید ہے کہ سندھ ہمیں ویلکم کرے گا، وہ سرکاری نفرت ہمیں نہیں ملے گی، وہ سرکاری سختیاں وہاں پہ نہیں ہوں گی جو پنجاب میں ہم کو دیکھنے کی ملی۔ تو ہمیں اور لوگوں کو بڑی امید ہے سہیل آفریدی صاحب سے، اور وہی اس کو لیڈ کریں گے، اور ہم 2026 کا جو سال ہے انشاءاللہ وہ حقیقی تبدیلی کا اور حقیقی آزادی کا سال ہوگا۔ لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مزاحمت سے مفاہمت ہوگی، یہ جو مزاحمت کا جو کانسیپٹ ہے تو تحریک انصاف کی تحریکوں میں شروع سے شامل ہے، اور جو ہے وہ پہلے سے جو ہے وہ تحریک انصاف اسی پالیسی پہ رہی ہے، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسا ہوگا کہ یہ جو ریزلٹس ہیں وہ پہلے سے مختلف ہوں گے؟ مزاحمت سے ہی مفاہمت کا راستہ ملے گا، مزاحمت ہوگی تو مفاہمت کی طرف بات بڑھے گی، مزاحمت ہوگی تو مفاہمت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے مفاہمت، یہ جو ایک ناجائز حکومت اس وقت بیٹھی ہے، جو بے اختیار ہے، جو بے بس ہے، ان کے اختیاروں میں تو ہے نہیں کچھ۔ آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ جو چیز ان کے سامنے آ جاتی ہے وہ منوعن ان کو قبول کر لیتے ہیں فرما بردار بچوں کی طرح، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی پتا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی پتا ہے کہ ان کو لایا گیا ہے، بٹایا گیا ہے، یہ ڈمیز ہیں۔ اور آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی ہوگی کہ جس طرح شہباز شریف ایک فرما بردار بچے ہیں، اور ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ شہباز شریف سے زیادہ فرما بردار بچہ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں ملے گا، لیکن جس طریقے سے اب گڑی خدا بخش میں جو جلسہ ہوا ہے بی بی کی شہادت کے دن، اور جس طریقے سے وہاں پہ بلاول بھٹو نے فرما برداری کا مظاہرہ کیا ہے، زرداری صاحب نے فرما برداری کا مظاہرہ کیا ہے، تو یہ ان کی بھی اب فرما برداری میں جو ہے وہ ایک ریس لگی ہوئی ہے۔ تو یہ بہت الارمنگ ہے شہباز شریف کے لیے۔ جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے، جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کس طرح پاسبل ہوگا کہ آپ کیسے اتنا پریشر ان پہ ڈالیں گے کہ یہ مفاہمت کی طرف جایا جا سکے، یا عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو، یا عمران خان صاحب کو ریلیف ملے، یا تحریک انصاف کو پولیٹیکل سپیس ملے، تو بالکل اس بات پہ غور کیا جا رہا ہے۔ ہم کچھ پلانز پہ غور کر رہے ہیں، کچھ آپشنز ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو ریفائن کیا جا رہا ہے۔ مرکزی قیادت سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، صوبائی قیادت سے مشاورت ہو رہی ہے، صوبائی حکومت بالکل تیار ہے، تو تمام چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہیں، ہم ان چیزوں کو ریفائن کر رہے ہیں، کیو آر سیٹ ہو رہے ہیں، یہ اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنے دورے کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک بہت بڑی تحریک کی طرف جائیں گے جس کا پلان اس ٹائم واضح کر دیا جائے گا۔ رائٹ،
ٹھیک ہے، بہت شکریہ شفیع اللہ جان صاحب، معاون خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختونخوا بات کر رہے تھے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کر رہا ہوں، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آج نئے سال کے پہلے دن پاکستان اور بھارت نے قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ کیا، ساتھ ہی دونوں ممالک کے مابین جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ بھی کیا گیا۔ پاکستان نے فہرستیں انڈین ہائی کمشنر کے حوالے کی۔ دوسری طرف ڈھاکہ میں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی جانب سے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے مسافے پر کافی بات ہو رہی ہے۔ ایاز صادق کا کہنا ہے کہ جے شنکر خود چل کر ان کے پاس آئے اور ہاتھ ملایا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان تھوڑی دیر گفتگو بھی ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی۔ پاک بھارت جنگ کے بعد پہلی بار دونوں ممالک کے اعلیٰ سطح کے رہنماؤں کا کسی بھی فورم پر یہ آمنا سامنا ہوا۔ یہ ملاقات اس وقت ہوئی جب دونوں ممالک کے وفود خالدہ ضیاء کے صاحبزادے اور بی این پی کے قائم مقام چیئرمین طارق رحمان سے تعزیت کر رہے تھے۔ گزشتہ روز اسی ملاقات پر ایاز صادق نے یہ کہا تھا کہ مجھے حکومت کی جانب سے کوئی ہدایات نہیں تھیں اور وہ خود بھی اس ملاقات کی توقع نہیں کر رہے تھے، لیکن ساتھ ہی سال 2025 پاکستان کے لیے کئی حوالوں سے فیصلہ کن اور یادگار سال ثابت ہو، اور خاص طور پر جو جیو اسٹریٹجک معاملات ہیں۔ ڈان اخبار میں شائع ہونے والے ایک آرٹیکل میں ڈاکٹر خرم اقبال کے مطابق مجموعی طور پر سال 2025 پاکستان کے لیے ایک فیصلہ کن تبدیلی کا سال تھا، جہاں پاکستان کے دفاع اور مذاکرات پر مبنی متوازن نظریے نے ملک کی سفارتی ساکھ، دفاعی ہم آہنگی اور علاقائی استحکام کے کردار کو مزید مستحکم کیا۔ پاکستان نے خود کو ایک ذمہ دار علاقائی قوت کے طور پر ثابت کیا۔ پاکستان کو بھارت کے خلاف حاصل ہونے والی دفاعی برتری نے خطے میں طاقت کے توازن کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی جنگ میں پاکستان نے رافیل سمیت 7 بھارتی لڑاکا طیارے مار گرائے۔ پاکستان نے ایک بے مثال سفارتی اور معلوماتی مہم چلائی، جس کے نتیجے میں عالمی برادری نے دلی کے آپریشن سندور کے جواز کو مسترد کرتے ہوئے پاکستان کی فیور میں آواز اٹھائی۔ دفاعی قیادت میں اصلاحات اور ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کے تینوں جو مسلح افواج کی جو تنظیم نو تھی، اس نے اسٹریٹجک کلیریفیکیشن جو ہے وہ پیدا کی، جس سے مختلف محاذوں پر پاکستان کی فوری جوابی کارروائی کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان نے اپنی آپریشنل تیاری اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ایک ناقابل تسخیر دفاع اور ڈیٹرنس کو مزید مضبوط کیا، جس سے دشمن کی جانب سے کسی بھی غلط فہمی یا مہم جوئی کے جو خطرات ہیں وہ کم ہو گئے ہیں۔ اب علاقائی سطح پر یہ ایک اور بڑی پیش رفت، اس آرٹیکل کے مطابق 1000 سے زائد افغان علماء کا اجتماع اور افغانستان سے باہر عسکریت پسندی کے خلاف فتویٰ تھا۔ اب یہ جو جیو اسٹریٹجک معاملات ہیں سال 2025 میں پاکستان کے لیے کس حد تک جو ہے وہ تبدیل ہوئے، اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر خرم عباس اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، انہی سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ خرم عباس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ خرم عباس صاحب، سب سے پہلے تو جو پاکستان اور بھارت کے حوالے سے، ابھی وہ تو باقی معاملات کی طرف میں بعد میں آتا ہوں، لیکن یہ پہلے جس ہینڈ شیک کا ذکر ہو رہا ہے جے شنکر اور ایاز صادق کا، آپ کو بدلاؤ لگتا ہے کہ ایز وی ٹرانزیشن انٹو 2026 بھارت کا جو رویہ ہے پاکستان کی طرف، اس میں کوئی بدلاؤ آ رہا ہے یا پھر آ سکتا ہے؟ جی تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ان دا شو۔ مجھے تو جہاں تک لگتا ہے یہ بیسیکلی ایک ایونٹ ہے، جس ایونٹ کے اندر ایک مصافحہ ہو گیا جو کہ گڈ ول جسچر کے طور پہ، بٹ اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو پچھلے کچھ عرصے سے ٹریٹی کو ہیلڈ ان ابینس کیا۔ پھر اگر آپ دیکھیں تو جو اس سال انڈین ملٹری نے مشقیں کی ہیں، اوور آل جو ملٹری ایکسرسائزز تھیں وہ بھی پاکستان اسپیسیفک تھیں، تو اوور آل مجھے تو کوئی خاص اسٹرکچرل تبدیلی نظر نہیں آتی، لیکن یہ مسافہ جو ہے میرے خیال سے ایک گڈ ول جیسچر ہے، اور آئی وش کہ یہ اور آئی ہوپ کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے چلتے ہوئے کسی بیک چینل ڈپلومیسی کی طرف جو ہے وہ موو آن کریں۔ ٹھیک ہے، رائٹ، لیکن اس میں دیکھیے جو پاکستان انڈیا کے درمیان جو سال 2025 میں ہوا، اسے ایک واٹر شیڈ مومنٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور پاکستان کا جو ڈیٹرنس کا جو کانسیپٹ تھا اس سے پہلے وہ بہت حد تک ہماری نیوکلیئر کیپیبلٹیز پر جو ہے وہ بھی اس سے جو ہے وہ جڑا ہوا تھا۔ آپ کے خیال میں جو گزرا سال ہے اس میں پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جو ڈیٹرنس کی ایکویشن تھی، یہ کس طرح سے جو ہے وہ بدلی ہے؟ دیکھیں رحمان صاحب، میرے خیال سے تو یہ ایک واقعی آپ نے جیسے کہا کہ واٹر شیڈ مومنٹ تھا۔ اس کانفلکٹ کی وجہ سے جو میجر اسٹرکچرل تبدیلی آئی ہے وہ تو اسٹریٹجک ڈاکٹرائن ہے اس کے اندر آئی ہے۔
آپ دیکھیں تو جو 2016 سے ایک ڈاکٹرائن لے کے چلا جا رہا تھا، ایک سو کالڈ نیو نارمل کی بات کی جاتی تھی دہلی کی طرف سے، کہ جس کے اندر وہ کہتے تھے کہ ہم ایک لمیٹڈ کانفلکٹ کر سکتے ہیں انڈر دا نیوکلیئر اوور ہینگ۔ 19 کے اندر جو ہے وہ پلوامہ کے بعد پھر بالا کوٹ کا انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا ہے۔ 2025 میں بھی آپ نے جس طرح سے دیکھا کہ انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کی جو سوورینٹی ہے اس کو وائلیٹ کیا جائے۔ ہر موقع پر پاکستان نے ریسٹرینٹ شو کی۔ مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری سیاسی اور دفاعی لیڈرشپ ہے اس کے اندر ایک جو خاص اسٹریٹجک بدلاؤ آیا ہے، جو ایک مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان اب جو ہے یہ جو ہر کچھ عرصے کے بعد انڈیا کی طرف سے جو سرجیکل اسٹرائکس کا ڈرامہ کیا جاتا ہے اس کو وہ ٹالریٹ نہیں کرے گا، اس کو ریسٹرینٹ جو ہے وہ شو نہیں کرے گا، رادر پاکستان اب اس کو ایگریسیولی دیکھے گا، اور جو اس کا رسپانس ہوگا وہ نہ صرف یہ کہ ڈیسائسو ہوگا بلکہ وہ پروپورشنلٹی بھی اس کو جو ہے وہ نمٹا جائے گا۔ اس کے اندر آپ دیکھیں تو جو میجر چیزیں ہیں، پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ صرف جو انڈیا کی دفاعی اور جو فوجی تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا جب بھی انڈیا نے ہماری سوورنٹی وائلیٹ کی، بٹ اب میرے خیال سے کچھ چیزیں جو یہاں پہ واضح ہیں کہ اب پاکستان جو ہے وہ اس سے 2 قدم آگے بڑھ کر بھارت کو جو ہے وہ سبق سکھائے گا، اور اتنا کاسٹلی بنائے گا اس سارے ایپیسوڈ کو جو ہر کچھ عرصے کے بعد ایک ریکرنٹ ایونٹ کے طور پر یوز کیا جاتا ہے اپنے سیاسی اور اسٹریٹجک معاملات کے لیے اور آبجیکٹیوز کے لیے، کہ وہ اتنا کاسٹلی ہو جائے کہ بھارت جو ہے وہ ہر کچھ عرصے کے بعد پاکستان کی سوورنٹی کو وائلیٹ کرنے کا تصور بھی نہ کرے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس پہ ڈاکٹر صاحب ایک بڑی تبدیلی جو ہم نے دیکھی وہ افغانستان کے حوالے سے ہماری پالیسی تھی۔ آپ کے خیال میں یہ جو پالیسی ہے یہ کس طرح سے کام کر رہی ہے؟ میرے خیال سے تو دیکھیں جو ایک ڈیٹرنس تھرو پنشمنٹ کی اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے پاکستان کی طرف سے، وہ کافی زیادہ افیکٹو ہو رہی ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو جو سپٹمبر اکتوبر کے بعد جس طرح سے ایک پنشمنٹ کی اسٹریٹجی اپنائی گئی، جس کے اندر جو وہاں پہ ٹریننگ کیمپس تھے ٹی ٹی پی کے یا بی ایل اے کے، افغانستان کے اندر 60 سے زیادہ کیمپس ہیں موجود وہاں پہ، ان سارے کیمپس کے اوپر جب اٹیک کیا گیا تو اس کے بعد آپ دیکھیں تو اس وقت سپٹمبر سے اب تک کے اگر آپ فگرز اٹھائیں تو آپ کو 36% کمی نظر آتی ہے جو کراس بارڈر انفلٹریشنز کے اندر۔ اگین میرے خیال سے پاکستان نے اپنی جو ایک پالیسی اپنائی ہے وہ 2D پالیسی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ اب بات کی ہے کہ ہم ڈائیلاگ بھی کریں گے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اپنی ڈیٹرنس بھی رکھیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایگری کرتا ہے کسی طرح کے ڈائیلاگ کے لیے، وہ ریڈی ہے، چاہے وہ بھارت ہو چاہے وہ افغانستان ہو۔ لیکن دوسری طرف اگر بھارت پاکستان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے سے انکاری ہے یا افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان کو چھوڑ کر ایک دہشت گرد تنظیم کو سپورٹ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو اس صورت میں پاکستان ہمیشہ جو ہے وہ پھر ڈیٹرنس کی راہ اپنائے گا، اور وہ ڈیٹرنس افغانستان کے کانسیپٹ کے اندر جو ہے وہ ڈیٹرنس تھرو پنشمنٹ ہے، اور اس کی کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر افغان طالبان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے ٹی ٹی پی کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے، تو پاکستان جو ہے وہ یہاں کے شہریوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھے گا، بلکہ جو ہماری لیڈرشپ ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان کو وہیں پہ جا کر ان کو جو ہے وہ سبق سکھائیں گے، اور میرے خیال سے یہ پالیسی کافی زیادہ افیکٹو ہو رہی ہے۔ اور لاسٹلی ڈاکٹر صاحب جو بڑی تبدیلی ہم نے 2025 میں وہ امریکہ کے حوالے سے بھی دیکھی، آپ کے خیال میں امریکہ کا جو خطے میں انٹرسٹ ہے اور جو بدلاؤ ہم وہاں پر دیکھ رہے ہیں وہ آنے والے سال میں یا سالوں میں کس طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے خطے میں؟ میرے خیال سے جو مئی 2025 کے بعد جو ایک سب سے بڑی اچھی تبدیلی آئی وہ یہ کہ جو یو ایس ہے اس نے اب جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کی پالیسی اس نے اپنی چینج کر لی ہے۔ اب وہ ساؤتھ ایشیا کو اگین بائی پولر ساؤتھ ایشیا دیکھنا شروع ہو گیا ہے، جس کے اندر بھارت کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی اتنا ہی اہم ملک ہے جو کہ ایک سیکیورٹی سٹیبلائزر کا رول پلے کر سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 آپ دیکھیں تو جو بھارت ہے اس کی ایک اسٹریٹجک ریلیونس ہے وہ بھی کافی حد تک کم ہوئی ہے۔
اسپیشلی آپ واشنگٹن کے کانٹیکس میں دیکھیں تو. نمبر 3 یہ کہ جو امریکہ ہے اس نے اپنی جو ہے وہ اب ریلیشن شپ دونوں کنٹریز کے ساتھ جو ہے وہ ایکویٹ کرنا شروع کر دی ہیں. ابھی انہوں نے جو ایک اسپیشل انوائے مقرر کیے ہیں وہ ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا دونوں کے لیے کیے ہیں. اور اس کے اندر آپ اگر ایک اور چیز دیکھیں جو سب سے نمایاں ہے وہ یہ کہ جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر، ان کا ریلیشن شپ ود دی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور اسپیشلی ود دی پریزیڈنٹ ٹرمپ آلسو جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر کا رہا ہے 2025 میں. تو اوور آل میرے خیال سے پاکستان کا جو امیج ہے، پاکستان کا ایک پولیٹیکل اور اسٹریٹجک کلاؤٹ ہے، وہ واشنگٹن کے اندر بہت زیادہ امپروو ہوا ہے 2025 کے اندر. ٹھیک ہے، رائٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر خرم عباس بات کر رہے تھے، ماہر بین الاقوامی امور. پروگرام میں ایک بریک، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. امریکہ کے شہر نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر زہران ممدانی نے حلف اٹھا لیا. NBC نیوز کے مطابق سٹی ہال نیو یارک میں ممدانی نے قرآن پاک کے 2 نسخوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے عہدے کا حلف اٹھایا. اٹارنی جنرل نیو یارک نے زہران ممدانی سے ان کے عہدے کا حلف لیا اور وہ اس عہدے پر فائز ہونے والے پہلے مسلمان جبکہ پہلے جنوبی ایشیائی نژاد میئر بھی ہیں. ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے زہران ممدانی 4 نومبر 2025 کو ہونے والے میئر کے الیکشن میں 50.78% ہے ووٹ لے کر انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی اور وہ نیو یارک کے 112ویں میئر منتخب ہوئے تھے. الیکشن میں ریپبلکن امیدوار کی شکست اور زہران ممدانی کی جیت کے بعد بہت باتیں ہوئی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ نے نہ صرف اس کے بعد ان کو مبارکباد دی تھی بلکہ اس کے بعد ان دونوں کی ایک ملاقات بھی ہوئی جس میں انہوں نے نیو یارک کے لیے جو ہے وہ مل کر کام کرنے کا یقین بھی جو ہے وہ دلایا تھا. زہران ممدانی نے سابق میئرز کی جو انتظامیہ ہیں اور سابق صدر جو بائیڈن کی حکومت سے بھی جو کچھ تجربہ کار معاونین ہیں ان کو اپنی نئی ٹیم میں اب شامل کیا ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میزبان امان اظہر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.